70-72 سال کی طویل زندگی گزارنے کے بعد بھی جس میں زندگی میں کئی نشیب و فراز آئے ہوں، کئی مد و جزر آئے ہوں، کئی قسم کی گرمی سردی آئی ہو، کئی قسم کے اچھے برے حالات آئے ہوں، مگر ان کی کشتی حالات میں ڈگمگاتی 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 جب ساحل پہ پہنچی تو آخری وقت بھی ان کا ہاتھ علماء دیوبند کے ہاتھوں میں تھا۔ آج کے دور میں استقامت بہت کم ہوتی ہے، جنہیں لایا گلی ادھر نالی چلی، پنجابی میں کہتے ہیں جنہیں لایا گلی ادھر نالی چلی، بس جہاں کوئی چمکتی چیز نظر آ گئی لوگ بہت کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب کا کمال یہ تھا، یہ تو فقر ہے نا، فقر غربت، یہ آل رسول کی زینت ہے۔ شاہ صاحب کی زندگی میں آپ نے ان کو بہت قریب سے دیکھا اور ہم نے بھی بہت عرصہ تک ان کو دیکھا، ہم نے مل کے کام کیا، کئی جگہوں پر اکٹھے جانے کا اتفاق ہوا، مباحثے ہوئے، کئی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں اور دور دراز علاقوں میں ہمارے سفر ہوئے، مولانا اسماعیل محمدی مرحوم، مولانا عصمت شاہ صاحب کاظمی، ان حضرات کے ساتھ۔ دوسری ان کی صفت تھی سادگی۔ یہ سادگی بھی بہت بڑی صفت ہے۔ انسان اپنی زندگی میں مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی کسی سے مرغوب نہ ہونا یا دنیا کی کسی چیز یا طبقے کی طرف اپنی طبیعت کو مرغوب نہ کرنا اور اپنے نقطے پہ کھڑا رہنا، یہ ایک بہت بڑا کمال ہے۔ اور جن علماء کرام کو من جانب اللہ یہ کمال حاصل تھا ان میں ایک حضرت مولانا مرحوم بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ قائد اہل سنت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ چکوال والے، آپ مرشد العلماء تھے اور آپ نے اپنی نظر اور دماغ کے ترازو پہ بہت کم لوگوں کو تولا ہے، لیکن جو تل گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ کھچڑی نہیں بنائی، زیادہ افراد اکٹھے نہیں کیے۔ آپ کا موقف یہ تھا کہ بندے تھوڑے ہوں لیکن ستھرے ہوں۔ اب جس طرح آج ہماری مسجد میں ماشاءاللہ بندے تو تھوڑے ہیں لیکن سارے ستھرے ہیں، کہو الحمدللہ۔ تو بندے تھوڑے ہونے چاہیے مگر ستھرے ہونے چاہیے۔ کیوں؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ نے کئی چھوٹی جماعتوں کو بڑی جماعتوں پر غالب کر دیا۔ دوستو، مولانا عصمت شاہ کاظمی مرحوم کے عمر کے لوگوں میں بڑے بڑے نمبردار، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے مالدار، وہ بھی آج قبرستان کی زینت بن گئے۔ لیکن مرنے کے بعد نام اسی کا زندہ رہتا ہے جو اپنا مرکز نہیں چھوڑتا۔ پنجابی میں کہتے ہیں کٹا کلے تے چنگا لگ دے، کہتے ہیں نا جی، کٹا کلے تے چنگا۔ کوئی بھی کیفیت ہو، کوئی بھی حالت ہو، بندہ اپنا مرکز نہ چھوڑے، ہر طرح سے گھوم گھما کر توحید، ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت اہل بیت، قرآن پاک کی خدمت، دین کا پرچار، ہر طرح سے گھوم گھما کر جب وہ دوبارہ اپنے نقطے پہ آ کے کھڑا ہو جائے اور پھر اسی پر اپنی جان دے دے تو پھر لوگوں کو چاہیے کہ وہ جانے والے کے ایمان اور استقامت و کرامت کی گواہی دیتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو خود تو مر جاتے ہیں ان کی نیکیاں نہیں مرتی۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو خود تو مر جاتے ہیں نیکیاں نہیں مرتی۔
ارشاد فرمایا بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جو خود تو مر جاتے ہیں ان کے گناہ نہیں مرتے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا بندہ ہے جو مر جائے نیکی نہ مرے؟ کون سا بندہ ہے جو مر جائے گناہ نہ مرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے نے کسی گناہ کی بنیاد رکھی اس کے مرنے کے بعد جتنے بھی لوگ گناہ کریں گے ان سب کے گناہوں کی نحوست اس کو قبر میں پہنچے. اور جس بندے نے نیکی کا آغاز کیا کسی کو نیکی کا راہ دکھا دیا اس بندے کے اس راہ پر چلتے ہوئے جو لوگ قیامت کی صبح تک نیکی کرتے رہیں گے ان کا ثواب نیکیاں کرنے والوں کو بعد میں ملے گا. نیکی کا سبب بننے والے اس قبر میں پڑے ہوئے بندے کو پہلے پہنچے گا. شاہ صاحب کا شمار بھی امت کے خوش بخت ترین لوگوں میں تھا. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین اونچی کہہ دیں. ماشاءاللہ ہمارے اہل حدیث بھائی بھی کئی بیٹھے ہوں گے یہ ذرا آمین سے خوش ہو جاتے ہیں. محبت کی بات کرنی چاہیے نا جی. تو جس چیز سے کوئی بندہ خوش ہو جائے تو خوشی والی بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ ہم سب کو نیکوں کے ساتھ رکھے. قیامت کے دن اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے. مسجد نبوی شریف آج کتنی بڑی ہے, کتنا وسیع و عریض حال, کتنا وسیع و عریض سے, اور خدا جانے آنے والے وقتوں میں کس قدر اس کی توسیع ہوگی. مسجد نبوی میں آج تک کتنے لوگ دن میں جا کے بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, کتنے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, کتنے لوگ وہاں اعتکاف کرتے ہیں, رمضان کے روزے رکھتے ہیں, سحری اور افطاری کا اہتمام کرتے ہیں, لاکھوں لوگ استغفار کرتے ہیں. یہ روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں لوگ جو رب کی نظروں میں تل رہے ہیں ان کا ثواب جا رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کیونکہ مسجد نبوی کے لیے سب سے پہلی جگہ کس نے خریدی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. مولانا محمد ضیاء القاسمی فیصل آباد کے رحمت اللہ علیہ وہ بڑی عجیب بات کہا کرتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے گلاب کے پودے پہ گلاب کا پھول ہوتا ہے اور چمبیلی کے پودے پہ چمبیلی کا پھول, موتیے کے پودے پہ موتیے کا پھول, نرگس کے پودے پہ نرگس کا پھول. ہجرت کی رات رب نے ضابطے بدل دیے. فرمایا آج پودا ابو بکر کی صداقت کا ہوگا, پھول محمد کی ختم نبوت کا ہوگا. کیونکہ ہم تو سب سے پیار کرتے ہیں. یہی شاہ صاحب کی محنت تھی نا. اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے, اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے, تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. صدیق عمر ہے سب بسر, عثمان علی ہے قلب و جگر, محبوب کے ہیں منظور نظر ہو کیوں نہ محبت چاروں سے. ادنا سے اشارہ جس نے کیا سر اس کا قدم پہ آ کے گرا, کیا داد شجاعت دیتے تھے وہ زنگ بھری تلواروں سے. صحابہ کو کہتے ہیں جو بھی برا یہ کھل کے سنا دو ان کو ذرا, لبریز جہنم ہے بخدا دہکائے ہوئے انکاروں سے. ہمارا اللہ کی توحید پر بھی ایمان ہے, تمام انبیاء کے معصوم ہونے پر بھی ایمان ہے, حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے پر بھی ایمان ہے, صحابہ کرام کے جنتی ہونے پر بھی ایمان ہے, اہل بیت کے خون رسول ہونے پر بھی ایمان ہے. اور ہم انہی ایمانداروں کی ایمان کی صدائیں لگاتے لگاتے انشاءاللہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. خوش بختی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اور بڑے بدبخت ہے وہ انسان جو کسی گناہ کا آغاز کرتا ہے. کیوں جی, ایک بندہ آتا ہے آپ کے گاؤں میں, یہ جوڑیاں کہ جوڑیاں جوڑیاں ایک بندہ آتا ہے جوڑیاں میں, اور وہ 1.5-2 گھنٹے حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کرتا ہے, حضرت علی کی شان بیان کرتا ہے بالفرض.
اور اگلے دن پورے گاؤں کے اندر چرچے ہوتے ہیں. اور جی رات کو حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کی گئی, میری کئی غلط فہمیاں دور ہو گئی. اور ایک بندہ ہے جو آتے ہی منبر پہ بیٹھ کے اتنی زبان نکالتا ہے اور صحابہ کرام پہ تبرہ شروع کر دیتا ہے, گالیاں دیتا ہے, برا بھلا کہتا ہے. بتائیے یہ بدبختی ہے کہ نہیں؟ اس لیے بھائیوں, جس نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا, ہم مسلمانوں کی اچھائیوں کو دیکھتے ہیں, عیبوں کو نہیں دیکھتے. ہمیں یہی حکم دیا گیا کہ روزمرہ کی زندگی میں اپنے دوستوں, بھائیوں, اپنے کنبے قبیلے کے افراد کے اچھائیوں پر نظر رکھو, عیبوں پر نظر نہ رکھو. جو اللہ ہمیں ایک عام مسلمان کے عیب نہیں دیکھنے دیتا, وہ صدیق کے عیب کیسے تلاش کرنے دے گا؟ وہ علی المرتضیٰ کے عیب کیسے تلاش کرنے دے گا؟ وہ حسن حسین کے عیب کیسے تلاش کرنے دے گا؟ جس طرح ایک آدمی نہا دھو کر, کپڑے پہن کر, خوشبو چھڑک کے آ کے بیٹھتا ہے اور اس کے پیروں پر کوئی معمولی سا زخم ہوتا ہے تو مکھی اڑتی ہوئی آتی ہے, اس کے پورے بدن کو چھوڑ کے گھوم گھما کے اڑتی پھرتی اس کی گندگی والی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. بالکل ایسی ہی جو لوگ صحابہ کی سارے کارناموں کو بھول جاتے ہیں, صحابہ کی ساری قربانیوں کو بھول جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کمزوریاں تلاش کر کے وہ صحابہ کرام کی خامیاں بیان کرتے ہیں, اور ان لوگوں میں اور گند پہ بیٹھنے والی اس مکھی میں کوئی فرق نہیں. مولانا عصمت شاہ صاحب کاظمی کا تعلق جن علماء کے ساتھ تھا, انہوں نے پوری زندگی صحابہ کی خوبیاں تلاش کی, خامیاں تلاش کی. اور آج بھی انشاءاللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. نبی علیہ السلام کاشان نبوت میں بیٹھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک نوجوان آ گیا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بلو. آ گیا, تمہارا نام کیا ہے؟ سنان بن مالک, کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھا دیا. کچھ دیر کے بعد اس کے والدین آ گئے, یا رسول اللہ ہم بھی کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا سارے دوست ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ پورا ہے کہ ادھورا ہے؟ اور لوگ جو اس کے آگے پڑھتے ہیں وہ کلمے کا حصہ نہیں ہے. وہ کلمے کا حصہ, کلمہ یہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں اہل سنت والجماعت. الحمدللہ اللہ ہمیں اسی پر باقی رکھے اور اللہ ہمیں اسی پر موت دے, اور قیامت کے دن یہی کلمہ پڑھنے والے جو ہے ان کی رفاقت ہمیں نصیب ہو اور ہم سب جنت میں داخل ہو جائیں. غزوے کا موقع آ گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں سنان بن مالک غزوے میں شریک ہونا چاہتا ہوں. جہاد کی عظمتوں کے پھول اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں. عین مارکہ کارزار میں اللہ کی نصرت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. اللہ کے نبی چل پڑے, صحابہ کرام حضور کی اقتداء میں, قیادت میں میدان جہاد کی طرف چل پڑے. غزوہ مکمل ہو گیا, سنان بن مالک شہید ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پاک نے آپ کے صحابی کو شہادت کی موت عطا کر دی. او بھائی, شہید کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے لیے مرتا ہے. شہید کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے لیے مرتا ہے. اور ولی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے لیے جیتا ہے. اللہ کے لیے جینا بھی بڑا مشکل ہے, صرف مرنا ہی مشکل نہیں, جینا بھی بڑا مشکل ہے. مر گیا تو مر گیا, کہانی ختم ہو گئی. جینا ہو تو نماز پڑھنی پڑتی ہے, رزق حلال کمانا پڑتا ہے, بدکاری سے بچنا پڑتا ہے, سود خوری سے بچنا پڑتا ہے, بد نکاحی سے بچنا پڑتا ہے, کالی کلوٹ سے بچنا پڑتا ہے, غیبت چغلی سے بچنا پڑتا ہے. اس لیے کہہ دو, جس طرح اللہ کے لیے مرنا کمال ہے ویسے ہی اللہ کے لیے جینا بھی کمال ہے. تو صرف مرنے کی دعا نہ کیا کریں, جی کر بھی دکھایا کریں. کہو انشاءاللہ کوشش کریں گے. انشاءاللہ ڈھیلی پڑ گئی آپ کی.
لگتا پروگرام نہیں آتا. اللہ ہم سب کو اپنی رضا کے لیے جینے کی توفیق دے, اور جب کبھی ضرورت پڑے ہمارے خون کی, عزت کی, جان کی, مال کی, اللہ یہ سب کچھ اپنے دین کی بقا کے لیے قبول کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ میں شریک نہیں ہوتے, گناہ میں شریک نہیں ہوتے, لیکن قیامت کے دن گناہ کرنے والوں میں اٹھائے جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ میں شریک ہوتے ہیں, قیامت کے دن گناہ گاروں میں نہیں اٹھائے جائیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے گناہ تو نہیں کریں گے, لیکن لوگوں کے گناہ دیکھ کر تائید کریں گے کہ ٹھیک ہو رہے. یہ تائید کرنا بھی گناہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گناہ کرتے ہوئے لوگوں کے اندر سے گزریں گے, لیکن ان کا دل گواہی دے گا کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں. تو بھائی کم از کم ہمیں اتنی گواہی تو دینی چاہیے نا کہ جو بندہ نیکی کا عمل کر گیا, ہماری تائید, ہماری ہمدردی, ہمارے جذبات ان کے ساتھ ہیں. جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں, لوگوں کے عقیدے برباد کر رہے ہیں, مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کر رہے ہیں, صحابہ کرام کے بارے میں بدگوئیاں کر رہے ہیں, وہ کہیں بھی ہوں, ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر اظہار برات کرتے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو نبی کے صحابہ کے نہیں, جو نبی کے اہل بیت کے نہیں. ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے جو اللہ کے ہیں, نبی کے ہیں, صحابہ کے ہیں یا اہل بیت کے. یہ گواہی دینی چاہیے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنان بن مالک شہید ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا جنازے کا دفن کا انتظام کرو. قبر کھود دی گئی, سنان بن مالک کو دفن کر دیا گیا. صحابہ کرام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, معرکہ ختم ہو گیا. جب نبی علیہ السلام واپس آئے تو مدینہ منورہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے مالک, سنان بن مالک کی بوڑھی والدہ بیٹھی ہوئی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں ماؤں کا ادب کرنے کی توفیق دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس عورت کی حالت دیکھ کر میں بتا نہیں سکا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے. حضور نے پتہ کیا کہا؟ پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں, وہ تمہیں بتا دیں گے. یہ واقعہ لکھا ہے علامہ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ کے اندر. کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آ گئے. ابو بکر, میں نے نبی علیہ السلام سے بیٹے کی خبر پوچھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر بتائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے کہ پتہ تو حضور کو بھی ہے کہ وہ شہید ہو گئے. حضور نے اگر بات مجھ پہ ڈالی ہے نا تو مجھے بھی ذرا حکمت سے کام لینا چاہیے. صدیق ہوتا ہی وہ ہے جو حکمت کے ساتھ امت کی قیادت کرے. آج لوگ کہتے ہیں جی حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل کہنا یہ فرقہ واریت ہے. آپ نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا یا ہم نے بنایا, فرشتوں نے بنایا ہے؟ نہیں, رب لم یزل نے بنایا ہے. اچھا حضور نے کیا فرمایا کہ ابو بکر بتائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں سمجھ گیا, رازدار رسول تھے نا. جس طرح رب کائنات کا ہاتھ مخلوق کی نبض میں ہوتا ہے, جس طرح حکیم طبیب ڈاکٹر کا ہاتھ مریض کی نبض میں ہوتا ہے, صدیق کا ہاتھ نبض رسول پہ ہوتا ہے. صدیق سمجھ لیتے ہیں حضور نے کیا کہا, کیوں کہا, کس لیے کہا. اچھا حضور نے فرمایا نا تو پھر تمہارا بیٹا پیچھے آ رہا ہے. تمہارا بیٹا پیچھے, بڑا عجیب واقعہ ہے. علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے یہ تاریخ ابن کثیر میں, اور پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں یہ جو علامہ ابن کثیر ہے نا یہ محدث ہیں, صرف نرے مورخ نہیں ہے جو جھوٹ سچ کو مکس کر دیتے ہیں. محدث جھوٹ نہیں بولتا.
मुहद्दिस की बात में एहतियात होती है। हमारे अकाबरीन उलमा देवबंद में हजरत मौलाना मोहम्मद मंजूर नुमानी, या उससे पीछे हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, या हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, या हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, या अल्लामा अब्दुल शकूर लखनवी, या इस लेवल के नीचे तक जितने भी उलमाए कराम, हजरत मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकारवी, हजरत अक़दस मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी जिंदगी में तवाज़ुन, एतदाल इसलिए था कि ये मुहद्दिसाना शान के मालिक लोग थे। मुहद्दिस जज्बाती नहीं होता, मुहद्दिस आपे से बाहर नहीं हो जाता, मुहद्दिस कपड़े नहीं फाड़ता, सोच के बात करता है। अल्लामा इब्न कसीर मुहद्दिस है, वो ये वाक़या बयान कर रहा है। तुम्हारा बेटा पीछे आ रहा है, फरमाते हैं मैं समझ गया हुजूर ने इसको तसल्ली दी कि भाई फौरी बताएंगे तो ममता इसकी बेकाबू ना हो जाए, परेशान ना हो जाए, थोड़ा सा मौखर कर देते हैं। अबू बकर सिद्दीक के आने तक कुछ ना कुछ इसका ज़ेर बन जाएगा, फिर अबू बकर सिद्दीक आगे हिम्मत की बात कह देंगे। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया हाँ वो पीछे आ रहा है। अब अगली बात सुनिए, सिद्दीक अकबर ने बुढ़िया को करास किया, चादर बिछाई, किबले की तरफ मुंह किया, 2 रकात नमाज नफल पढ़े सलातुल हाजत के, और कहने लगे अल्लाह तू भी जानता है, मैं भी जानता हूं, तेरा नबी भी जानता है कि मालिक बिन सन्नान जिंदा नहीं है, शहीद हो गए, लेकिन मैं अब कह बैठा हूं। नहीं समझे? मैं अब, और मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। या अल्लाह अगर ये वाकया लोगों ने सुन लिया और ये पहुंच गया किसी जाकिर तक, और जाकिर ने फीस कर रखी हो 5 लाख तय, शान सिद्दीक जिंदाबाद, तो मेरी सदाकत 2 पे लग जाएगी। या अल्लाह तू तो कादिर है ना, मालिक बिन सन्नान को जिंदा कर दे। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मैंने दुआ की, मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, मस्जिद नबवी में आ गया। कुछ देर के बाद सारे गज़वा में शरीक होने वाले सहाबा मस्जिद नबवी के अंदर आ गए और चेमगोइयां शुरू हो गई। कहने लगे मालिक बिन सन्नान जो शहीद हो गया और जिसको हमने अपने हाथों से दफन किया, वो देखो परनी नुकर में नमाज पढ़ रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मालिक बिन सन्नान का मुशाबे तो नहीं है। या रसूलल्लाह इसका हम शक्ल पूरे मदीना में कोई नहीं, इसकी मां को बुलाओ, तेरा बेटा है, बिल्कुल मेरा बेटा है। दुनिया सब कुछ भूल सकती है लेकिन मां अपना जना। या रसूलल्लाह मेरी औलाद है, मैंने पहचान लिया, मेरा खून है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तो शहीद नहीं हो गया था। अबू बकर को बोलो, क्योंकि मसला जब भी हल हुआ ना अबू बकर के आने से हल, जब भी मसला उलझ गया, जब भी मसला उलझ गया, उलझी डोर को सुलझाया सिद्दीक ने। सिद्दीक ने होते तो इस उम्मत की डोरें उलझी रह जाती। इसलिए तो नहीं फरमाया था जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर मैं अल्लाह जैसा किसी को अपना जिगरी यार बनाना चाहता, अल्लाह जैसा अपना दोस्त बनाना चाहता, सही बुखारी की रिवायत है, मैं अबू बकर को अपना दोस्त बना लेता। लेकिन चूंकि जितनी मोहब्बत का हकदार अल्लाह है उतना कोई भी नहीं, इसलिए मैं अल्लाह को अल्लाह का हक देता हूं। अगर अल्लाह का हक तकसीम करने की इजाजत होती, मुझे मेरी नबुव्वत की कसम है, खुदा की खुदाई की कसम है, मैं ये हक अबू बकर को जरूर देता। बुलाओ अबू बकर को। ओ भाई, हमारे नामा अमाल में बहुत कुछ है, गुनाह है, हम
سب کسی نہ کسی درجے میں گنہگار ہوتے ہیں نا، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے. لیکن ایک بات پہ دوستوں قائم رہیے، یہ مولانا عصمت شاہ کاظمی کے اس مرکز کی دعوت اور ان کی پوری زندگی کی جہد مسلسل کی دعوت ہے. ایک بات لے کر دنیا سے جائیے، نامہ اعمال میں سب کچھ ہو، صحابہ پہ تہمت نہ ہو. انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے. بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جس کے کفن پہ صحابہ کی تہمتوں کے داغ ہوتے ہیں. بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جس کو غسل دینے والے تختے پہ صحابہ کی تہمتوں کے دھبے ہوتے ہیں اور وہ اسی حال میں مر جاتا ہے. اور بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جب وہ مرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کسی صحابی کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہوتا. وہ ہر ایک کی پاکی کی گواہی دیتا ہے. بولا ابو بکر کو کس نے کہا؟ نبی علیہ السلام. ابو بکر آپ تو جانتے ہیں نا مالک بن سنان شہید ہو گیا تھا. بالکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گیا تھا. لیکن بات یہ ہے جب آپ نے میری لاج رکھی تو پھر میرے رب نے میری لاج رکھی. آپ نے کہا کہ مسئلہ ابو بکر حل کرے گا. یہ مقدر ہم نے تھوڑے بانٹے ہیں. یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا. مقدروں کو بانٹنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. حجرات آپ نہیں جانتے ہجرت کی رات کیا ہوا؟ علی نبی کا بستر لے گئے، لہذا وہ پہلا خلیفہ ہے. آپ نہیں مانتے علی نبی کا بستر لے گئے. ہم کہتے ہیں ہاں لیکن بات پوری کرو. علی نبی کا بستر لے گئے، بستر والا کون لے گیا؟ یہاں بات پوری ہوتی ہے. جو نبی کا بستر لے گیا وہ بھی شان والا، جو بستر والا محمد لے گیا وہ بھی شان والا. سبحان اللہ. بے شک یہ تو اپنے اپنی تقسیم کی بات ہے، مقدر کی بات. علامہ علی بن ابی طالب طبرسی تفسیر کمی میں لکھتے ہیں، علی بن ابراہیم کمی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، صف بندی ہو گئی، تکبیر کا انتظار ہے، تکبیر کہی گئی، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے. ثم قام علی، پھر علی بھی کھڑے ہو گئے. وتحیّا علی الصلاۃ، نماز کا ارادہ کیا. وحضر المسجد، مسجد میں حاضر ہوئے. ثم صلی خلف ابو بکر، علی نے صدیق کے پیچھے نماز پڑھی. جس کو علی نے اپنا امام مان لیا، ہم نے بھی ہاتھ کھڑے کر کے اس کو امام مان لیا. کیا خیال ہے؟ جس کو علی نے اپنا مقتدا مان لیا، ہم نے بھی ہاتھ کھڑے کر کے اس کو مقتدا مان لیا. جس کو حسن حسین نے اپنا پیشوا مان لیا، ہم نے بھی ہاتھ کھڑے کر کے اس کو اپنا پیشوا مان لیا. کیوں؟ قرآن، حدیث، تعامل امت اور تاریخ کا ایک ایک دریچہ کھول لیجئے، ہر دریچے سے آواز آئے گی یہ امت جب بھی پھنسی ہے اس کو نکالنے والا ابو بکر صدیق تھا. ابو بکر ذرا یہ مالک بن سنان یہاں لگا پھرتا ہے، یہ تو شہید ہو گیا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میں نے جو کام کیا وہ بتا دیتا ہوں، آگے آپ جانے، اللہ جانے، کیونکہ جو آپ کے پاس علم ہے وہ کائنات کے پاس نہیں ہے. اے اللہ کے رسول آپ نے بات چھوڑ دی مجھ پہ. ابو بکر آ رہا ہے پیچھے بتائے گا. اب آپ نے مجھے بھی بتایا نہیں تھا کہ کیسے حکمت سے بات کرنی ہے، تو میں نے تو کہہ دیا کہ پیچھے آ رہا ہے. جب میں بڑھیا کو کہہ کے آگے بڑھا تو میرے ضمیر نے کہا ابو بکر تو اور جھوٹ. جس طرح سایہ بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا، سچ صدیق کا ساتھ نہیں چھوڑتا. بالکل کرنیں سورج کے اتنے قریب نہیں ہوتی، بیرائی آنکھ کے اتنے قریب نہیں ہوتی، سماعت کان کے اتنے قریب نہیں ہوتی، دھڑکن دل کے اتنے قریب نہیں ہوتی.
کی قسم جتنا سچ صدیق کے قریب ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ تو بیٹھا لیکن آگے آ کر میں نے چادر بچھائی اور میں نے اسی سے ناتا جوڑ لیا جس سے ناتا جوڑنے کے بعد کوئی مایوس نہیں ہوتا. اس کا نام کیا ہے؟ آواز سے بول لیجئے. تھوڑا سا بیداری کے ثبوت دیتا کہ یہ اگلے 2-4 منٹ بعد مکمل کر کے پھر ہم دعا کرتے ہیں. ہاں آپ تو بڑے شوق سے کہیں گے, پتہ چل گیا تقریر ختم ہو رہی ہے. ویسے میرا جی چاہتا ہے کہ روز روز تو ہماری ملاقات ہوگی نہیں, یہ کوئی 2-2:30 بجے تک چلے نہ جائیں. ہے جی چلو. اللہ پاک اللہ آپ کے جذبات کو سلامت رکھے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل حق کے ساتھ قائم رکھے, قیامت کے دن اہل حق کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل کرے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے اللہ سے رابطہ کیا, یا اللہ بات تو میں کہہ بیٹھا ہوں لیکن میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے, اور اللہ تو قادر ہے اگر اس کے بیٹے کو زندہ کرتے وہ پہنچ جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر بس بس مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اللہ تیری زبان کی لاج رکھتا ہے, اللہ تیرے دل سے نکلی ہوئی بات کے جذبات کی لاج رکھتا ہے. تو نے جو کہا رب نے قبول کر لیا. کیوں؟ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست رکھتا ہے ایمان والوں. ایمان والوں کا اپنا اپنا مقام ہے. میں بھی مومن, آپ بھی مومن, مولانا محمد قاسم نانوتوی بھی مومن, شیخ عبد القادر جیلانی بھی مومن, امام اعظم ابو حنیفہ بھی مومن, سیدنا ابو بکر صدیق بھی مومن, نبی علیہ السلام بھی مومن, جبریل امین بھی مومن ہیں, سارے مومن. لیکن مقام بدل جاتا ہے تو ایمان کی شان بھی بدل جاتی ہے. ایمان سب کا برابر ہے نہیں. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کو دوست رکھتا ہے. یا اللہ جب آپ ایمان والوں کو دوست رکھتے ہیں آپ انعام کیا دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں مومن کو ظلمات سے نکال کر نور میں لاتا ہوں. جتنی بھی دنیا کی ظلمت ہے, دنیا کے اندھیرے, شرک کا, بدعت کا, کفر کا, مہنگائی کا, بیماری کا, اولاد کی نافرمانی کا, ان سارے اندھیروں سے چھٹکارا عطا کر کے میں بندے مومن کو امن و سکون کے نور میں لے آتا ہوں. بس آیت کا ترجمہ سنیے, بات ختم. اور یا اللہ جن کو آپ دوست نہیں رکھتے, والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت, ان کو دوست کون رکھتا ہے؟ طاغوت. طاغوت کس کا نام ہے؟ شیطان کا. تو اللہ نے یہاں شیطان کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ ابلیس کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ طاغوت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان اکیلا بیٹھا ہو نا اس کا نام شیطان ہوتا ہے, اور جب ساری طاقتوں کے ساتھ بیٹھا ہو تو اس کا نام طاغوت ہوتا ہے. جب تمہیں دوست بنائے گا تمام تر طاغوتی طاقتوں کے ساتھ حملہ آور ہوگا, اور وہ کیا کرے گا؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ نور سے کھینچ کر تمہیں پھر ظلمت میں ڈال دے گا. پھر کفر, شرک, دنیا کی بے سکونی, اولاد کی نافرمانی, جسمانی بیماریاں, روحانی پریشانیاں, یہ ساری مصیبتیں شیطان تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. یہ تو ہے دنیا کی مصیبت. جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اولئک اصحاب النار, یہی طاغوتی دوزخ کا ایندھن ہے. ہم فیہا خالدون, اور یہ طاغوتی دوزخ میں کتنے مہینے, کتنے سال, کتنی صدیاں؟ خالدون, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب ایک بات قابل غور ہے, جن کو شیطان دوست بنائے گا ان کا انجام دوزخ, لیکن جن کو اللہ نے دوست بنا لیا اللہ نے ان کا انجام نہیں بیان کیا اس آیت کے اندر.
اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ طاغوتی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں اور ربانی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں، لیکن اس آیت میں اللہ نے شیطان کے دوستوں کے انجام کا ذکر کیا، اپنے دوستوں کے انجام کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ جس کو میں نے اپنا دوست بنا لیا، کیا میری دوستی کے بعد بھی اس کو جنت کی حاجت ہے؟ تو دوستی میں رہے، اللہ کی دوستی مل گئی، سب کچھ مل گیا۔ اللہ کی دوستی کیسے ملتی ہے؟ اللہ کے دوستوں سے پیار کرنے سے۔ بھائی اصولی بات ہے نا، اگر ہمارے والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا جائے تو شریعت، اخلاق، سماج، لحاظ، مربت ہمیں کیا کہتی ہے کہ اپنے باپ کے دوستوں سے پیار کرو۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ جب تمہارے والدین دنیا سے چلے جائیں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے والے، تمہاری ماں کے ساتھ جو خواتین بیٹھتی ہیں ان کو اپنی ماں سمجھو، ان کو اپنی بیٹی بہن سمجھو۔ تمہارے باپ کے ساتھ جو دوست علاقے کے بیٹھتے ہیں ان کو اپنے چچا اور تایا سمجھو۔ کیا مربت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم اپنے باپ کے یاروں کا لحاظ رکھتے ہو تو کیا میں اپنے یاروں کا لحاظ نہیں رکھوں گا؟ تو مولانا عصمت شاہ کاظمی کا شمار ہے انہی لوگوں میں تھا جو اللہ کے یاروں کی وکالت کرتے تھے۔ پوری زندگی اللہ کے یاروں کی ترجمانی کرتے رہے۔ یہاں بڑے دوست بیٹھے ہیں اور بڑے خوبصورت چہرے، اور ان چہروں پہ نظر آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہ نمازی ہے۔ بس آخر میں اٹھتے اٹھتے ایک ارادہ کر لے اللہ کے حضور۔ دیکھیے اس وقت ہم بیٹھے ہیں مسجد میں، اگر ابھی میری روح نکل جائے، میں مر جاؤں، تو آپ میرے کپڑے اتار دیں گے، امامہ اتار دیں گے، میرے ہاتھ میں اگر قرآن ہے تو وہ لے لیں گے، میرے ہاتھ میں اگر تسبیح ہے، جیب میں تسبیح ہے تو نکال لیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، کیونکہ یہ سارے ذرائع اب دنیا میں رہ گئے، ایسی ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو میرے ساتھ جائے گی، وہ ہے یہ داڑھی، ہے کہ نہیں؟ جن دوستوں کی داڑیاں نہیں ہیں، دل میں داڑھی کا پیار وہ بھی ہے، کرتے ہیں، احترام ان کے دل میں بھی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ محمدی ہیں، اور کوئی محمدی نبی کی سنت سے نفرت ہے نہیں۔ جن کی داڑیاں نہیں وہ بھی داڑیوں سے پیار کرتے ہیں۔ کمزوری ہے صرف رکھوانے کی۔ آج سارے دوست نیت کر لیں انشاءاللہ ہم اپنے چہروں پر نبی کی سنت کا نور سجائیں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ہمارے گھر میں کوئی تصویریں پڑی تھی، جب میں عالم بن کے آ گیا میں نے اپنی ماں کو کہا کہ ماں جی یہ تصویریں تو حرام ہے، نہیں ہونی چاہیے گھر میں، ان کو جلا دیجیے۔ تو میری والدہ نے وہ تصویروں کا البم نکالا اور آگ دہکائی اور ایک ایک تصویر نکال کے نا آگ میں پھینکتی گئیں۔ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا جب میری تصویر آتی تھی نا وہ چھپا لیتی تھی۔ تو میں نے ماں سے کہا کہ یہ میری تصویریں آپ کیوں چھپا رہی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ ماں کا دل نہیں چاہتا وہ بیٹے کا فوٹو جلائے، ماں کا دل نہیں چاہتا کہ وہ بیٹے کا فوٹو جلائے۔ بھائیو اللہ اپنے بندے سے ماں سے 70 گنا بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ جو ماں اپنے بیٹے کی تصویر نہیں جلاتی، جس کے چہرے پہ اللہ کے محبوب کا نور آ جائے گا، اللہ اس کو دوزخ کی آگ میں بھی نہیں جلائے گا۔ تو مولانا عصمت شاہ صاحب کاظمی کی تعلیمات یہی ہے، عقیدہ اپنا مضبوط رکھیے، لا الہ الا اللہ، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، کوئی نظام خیرات دینے والا نہیں، کوئی بارشیں برسانے والا نہیں، کوئی طوفان آندھیاں چلانے والا نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی بیماریاں دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی موت طاری کرنے والا نہیں، الا اللہ۔ اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ اللہ۔ سارے انبیاء برحق مگر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی، اس کا مطلب ہے آپ جاگ رہے ہیں،
عیسی علیہ السلام آئیں گے نا؟ تو ابھی تو آپ نے کہا کوئی نبی نہیں آئے گا. ذرا آواز سے بولیے. ہم مولوی جب زیادہ زور لگاتے ہیں تقریر میں تو ہم تھک جاتے ہیں, پھر ہم مسئلے غلط بیان کرنے لگ جاتے ہیں. آپ ناراض ہو جاتے ہیں, اور جی فلاں مولوی نے غلط مسئلہ بیان کیا. بیچارے غلط بیان نہیں کرتے, اصل میں آپ کھانا دیتے ہیں بعد میں. یہ آج کا جو جلسہ ہے نا, آج کا جلسہ اس لیے کامیاب ہے کہ کھانا ہمیں پہلے مل گیا. کوئی بھی مسئلہ اس سٹیج پہ غلط بیان ہوا, اس لیے نیت کر لیں کہ روٹی مولویوں کو پہلے دے دیں. بھوکا بٹیرا زیادہ لڑتا ہے, بھوکا مرغا زیادہ لڑتا ہے. ٹائم پہ روٹی کھلا دیں. اب جناب بڑی زبردست دین کی باتیں سنیں. اللہ اکبر. کیا بات ہو رہی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا, تو آپ نے تو کہا کہ نبی کوئی نہیں آئے گا, امتی بن کے آئیں گے. ممکن ہے جلسہ ختم ہو اور کوئی دوست راستے میں آپ کو مل جائے کہ جناب یہ کیا بات ہوئی, ایک بندہ نبی بھی ہو امتی بھی ہو. عیسیٰ علیہ السلام پہلے نبی تھے, اب آئیں گے تو امتی ہوں گے. نبی بھی اور امتی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہنا ہے ہو سکتا ہے. کیسے؟ شاہ سلمان کہاں کے بادشاہ ہیں؟ سعودی عرب کے. آج اگر وہ پاکستان کے دورے پر آ جائیں تو پاکستان کے بادشاہ نہیں ہوں گے, لیکن ہوں گے بھی. ہوں گے کس کے؟ نہیں ہوں گے کس کے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی مملکت تھی بنی اسرائیل. جب وہ پرواز کر کے محمدی ملکیت میں آئیں گے تو رعایا بن کے آئیں گے, نبی بن کے نہیں آئیں گے. تو ایک نبی بیک وقت نبی بھی ہو سکتا ہے اور امتی بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یہ بھی عقیدہ ہے سارے نبی برحق, لیکن حضور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھائیوں ایک یہ بات بھی عقیدے کی, نبی کے تمام صحابہ اور ٹرکوں کے پیچھے آج کل کیا لکھا ہوتا ہے؟ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے جی ہم اصلی صحابہ کو مانتے ہیں. ہم اصلی صحابہ کو مانتے ہیں اور ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بات تو بڑی زبردست ہے. تو کوئی نقلی صحابہ بھی ہوتے ہیں؟ ہر شعبے کے اندر اصلی اور نقلی کی تقسیم ہے. علماء کرام میں علماء حق بھی علماء سو بھی, پیروں میں ایک نمبر بھی دو نمبر بھی, پولیس والوں میں ایک نمبر بھی دو نمبر بھی, فوج والوں میں ایک نمبر بھی دو. لیکن ہماری فوج ساری ٹھیک ہے بھائی, کوئی بچہ نہ ہو جائے, حالات ٹھیک نہیں ہے آج کل. کہ یہ لوگ پی ڈی ایم کا پرچہ پڑ جائے, مولانا فضل الرحمان اللہ ان کی حفاظت کرے, لیکن بھائی ہم ذرا صوفی ہو گئے. کیا خیال ہے؟ فوج سارے ٹھیک ہے. پٹواریوں میں اچھے بھی برے بھی, استادوں میں اچھے بھی برے بھی, شہروں میں اچھے بھی برے بھی, دکانداروں میں اچھے بھی برے بھی. لیکن دوستو لکھ کے لے جاؤ عقیدہ, 3 جماعتیں ایسی ہیں ان میں کوئی اچھے برے کی تقسیم نہیں, سارے سچے ہیں. فرشتے سارے سچے, انبیاء سارے سچے, صحابہ سارے سچے. کوئی فرشتہ نکلی, کوئی نبی نکلی. اس لیے علماء کہتے ہیں مرزا قادیانی کو جھوٹا نبی نے کہا کرو, کیونکہ نبی جھوٹا, ہاں جھوٹا مدعی نبوت کہا کرو. کوئی بندہ اپنے دعوے میں سچا یا جھوٹا ہو سکتا ہے, لیکن کوئی نبی جھوٹا. اس لیے جو کہتے ہیں نا ہم اصلی صحابہ کو مانتے ہیں, تو کہہ دو یہ بھی 2 نمبریہ ہے. صحابہ ہوتے ہی اصلی ہے. وہ امیر معاویہ ہوں رضی اللہ تعالیٰ, وہ جناب حسن و حسین ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ 4 یار ہوں, وہ نبی کی بنات ہوں, وہ نبی کی ازواج ہوں, وہ نبی کے اصحاب ہوں, نبی کی ساری جماعت برحق ہے, جنتی ہے. مانتے ہیں جی؟ قرآن پاک اللہ کا کلام تھا, ہے, رہے گا. پورے 40 پر ہے. ہاتھ کھڑے کر کے. اچھا الحمدللہ آپ جاگ رہے ہیں, بس تقریر ختم ہو رہی ہے. قرآن کے کتنے پارے ہیں بھائی؟ سارا کا سارا قرآن برحق ہے, سارا کا سارا قرآن حق. الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک, جس طرح رب اپنی توحید میں پاک ہے, جس طرح حضور اپنی ختم نبوت میں پاک ہے, قرآن اپنے کلام ہونے میں اتنا ہی پاک ہے. ٹھیک ہے بھائی؟
اگر کوئی بندہ کہہ دے نا اور جی بعض لوگوں نے لکھنے میں گڑبڑ کی، تو ان کو ایک جواب دو بس کہ سورہ بقرہ پڑھیے، ذالک الکتاب، اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا ذالک القرآن لا ریب فیہ، یہ کیوں نہیں کہا ذالک الکلام لا ریب فیہ؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے جو قرآن خود پڑھا وہ ہے کلام، قرآن اللہ کے اندر سے نکلا نا، تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، قرآن سے برکت حاصل کیا کرو، یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو اللہ کے اندر سے نکلا ہے۔ اللہ کے اندر سے نکلے تو کلام، اللہ کے اترے ہوئے کلام کو نبی پڑھے تو بن گیا قرآن، نبی سے سن کے صحابہ لکھ لیں تو بن گئی کتاب۔ ذالکل، توجہ ہے، ذالکل کتاب لا ریب فیہ، یا اللہ تیرا کلام، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا ذالکل کلام لا ریب فیہ؟ تیرے نبی کا قرآن بھی تو ہے، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا ذالکل قرآن لا ریب فیہ؟ کائنات کے رب فرماتے ہیں کرو کی زبانیں بعد میں کھلیں گی، ہم نے صحابہ کے ایمان کا حفاظت کا انتظام پہلے کر دیا۔ اگر میں کہوں گا ذالک الکلام لا ریب فیہ، کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔ اگر میں کہوں گا ذالک القرآن لا ریب فیہ، کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔ لیکن صحابہ جب لکھیں گے نا پھر لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھیں گے، وہ جی گڑبڑ ہو گئی، اس لیے میں نے پہلے مسئلہ حل کر دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صحابہ کے لکھے ہوئے میں کوئی شک نہیں، جو صحابہ نے لکھا وہ نبی کا روایات ہو یا نبی کے سینے پر اترنے والا قرآن ہو، کہو سارا کا سارا سچ۔ نمازیں ساری پڑھیں گے، کتنی باتیں ہو گئی جی؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 ختم نبوت، نمبر 3 عصمت انبیاء، نمبر 4 صحابہ کرام کا شرعی مقام، نمبر 5 اہل بیت سے محبت، نمبر 6 قرآن پاک کا کلام الہی ہونا، 7ویں نمبر پہ انشاءاللہ ساری نمازیں پڑھیں گے پوری 3، ہاں جی 3 5، دیکھو نا آپ نے 5 کہا مسئلہ حل ہو گیا کہ ہم پنجتنی بھی ہیں، کیونکہ فرقہ واریت نہیں ہے نا، سنیوں میں فرقہ واریت نہیں ہے، یہ بڑا پیار کا مذہب ہے، ہم 4 یاری بھی ہیں، ہم پنجتنی بھی ہیں، انشاءاللہ اسی پر قائم تھے، جو کمزوری ہوگی دور کریں گے، اور اللہ سے اس بات کے متمنی ہے کہ جو لوگ، جو اللہ کے ولی اس ڈگر پہ زندگی گزار گئے، اللہ قیامت کے دن ہمیں انہی کے ساتھ سلامت رکھے۔ حضرت مولانا عصمت شاہ صاحب کاظمی کے اس مرکز کو اللہ آباد رکھے۔ اب ان کے بیٹوں کے ساتھ وفا کے رشتوں کو مضبوط کرنا یہ آپ کا اخلاقی حق ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور بھائی چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کو نظر انداز کر دیا کرو، کمزوریوں سے کوئی پاک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ آپ نے مولانا عصمت شاہ صاحب کاظمی کی اولاد سے محبت کا رشتہ باقی رکھنا ہے، وفا اور تعاون کا رشتہ باقی رکھنا ہے، تاکہ ان کی روح جنت میں اس لحاظ سے بھی مطمئن اور آباد ہو کہ میرے جلائے ہوئے چراغ مسلسل اپنی لو کی روشنی سے علاقے کو منور کر رہے ہیں، لوگوں تک دین کی بات پہنچ رہی ہے، قرآن کی بات پہنچ رہی ہے، یہ آپ کی گردن پہ قرض بھی ہے، فرض بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خدمت کرنے والوں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یا الہ العالمین، حضرت مولانا سید عصمت شاہ صاحب کاظمی رحمہ اللہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی روح کو جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ یہ ان کی محنت سے جتنے بھی لوگ دین کے قریب آئے ہیں، عقائد مضبوط ہوئے ہیں، اعمال صالحہ کی توفیق ملی ہے، لوگوں نے ان کے آباد کی ہوئے مراکز سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے، شریعت مطہرہ کے احکامات اور مسائل کی تعلیم حاصل کی ہے، اے اللہ یہ سارا ثواب ان کی روح کو پہنچا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی قبر کو وسیع فرما اور جنت کا باغیچہ بنا۔ یا اللہ پہلے سے زیادہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔
اور ان کی تمام اولاد کو باہم شیر و شکر ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق محبت اور لحاظ کا رشتہ قائم رکھ کے ایک دوسرے کا ممد و معامر بنا اور ان سب کو اپنے والد گرامی کے لگائے ہوئے اس گلشن کی بھرپور آبیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے دوست احباب بزرگ بچے اس محفل کے اندر بیٹھے ہیں یا اللہ سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ جن کے گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما۔ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں اللہ ناچاکی کو ختم فرما۔ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اللہ ان کو چھٹکارا عطا فرما۔ جو بچوں بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ ان کے رشتوں کا معقول انتظام فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ احباب کے لیے کھانے کا انتظام ہے، نیچے بیسمنٹ میں تشریف لے جائیں، کھانا کھا کے جائیں۔ مقامی ساتھی بھی تھلے چلے مقامی بھی تھلے جاؤ انتظام ہے مقامی بیٹھنے والے بھی آ جاؤ بیٹھنے عثمان تانوں ویکھ رہا عثمان نوں لائیو ویڈیو بنا عثمان سارا نہیں کیڑا عثمان کتے عثمان باہر بیٹھے اور ہی جس دے پہ وہ ساری ویڈیو ویکھ سارا انہاں بیان سارا سن عثمان مار کھڑی ہے نال آندا ہے آ ویکھا آمین 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 انہاں دعا بھی اینڈ تے سن